کہ بھئی مردانہ کمزوری کا کوئی علاج بتائیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ اکثر جن نوجوان لڑکے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روزانہ احتلام ہو جاتا ہے، اور روزانہ احتلام پر کیسے قابو پایا جائے، ہمیں مردانہ کمزوری کا حل بتایا جائے۔ کیونکہ جوانی میں یہ ہوتا ہے کہ مجزنی کرنے سے یا گندی موویز دیکھنے سے یا دماغ پہ سیکس کو حاوی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو بار بار احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، یا جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے ان کو کہ بھائی ہمارا جو عضو خاص ہے وہ اس میں سختی نہیں آتی، وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور دخول ہوتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سیکس ٹائمنگز کو ہے، اپنے اس عمل کو جو ہے اس کو ہم پورا انجوائے نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اکثر کی بیویاں بھی انہیں تانے دیتی نظر آتی ہیں کہ بھائی تم تو آتے ہو اور فارغ ہو جاتے ہو، تمہارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے بس، اور بیویاں بھی پھر ان سے چڑ سی جاتی ہیں اور دور سی ہو جاتی ہیں۔ کچھ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی سیکس ایسے حاوی ہو جاتا ہے، ایسے شہوت طاری ہو جاتی ہے کہ شرمگاہ کو بس ٹچ کیا اندر بھی نہیں جا پاتا اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مرد حضرات۔ یہ بھی کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی دوا بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ عضو خاص میں سختی آ جائے یا سیکس کے ٹائمنگز بڑھ جائیں، کیونکہ فوراً ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اندر دخول بھی نہیں ہو پاتا، اندر داخل ہوتے ہیں ڈسچارج ہو جاتے ہیں، عضو خاص جو ڈھیلا پن جاتا ہے، وہ سختی نہیں آتی جو سختی اس عمل کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، جس سے خود بھی سیٹسفائی ہوا جائے، اس عمل کے دوران اپنے لائف پارٹنر کو بھی سیٹسفائی کیا جائے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے حق زوجیت عطا کرنا ہے تو دونوں طرف سے تسکین اور سرور بھرا معاملہ ہے، اس کو صرف یہ تھوڑی ہے کہ ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات نے جو ہے ایک جنسی عمل رکھا ہے اور ایک اولاد کی پیدائش کا عمل رکھا ہے، اس عمل کے ذریعے، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں اور ان لمحوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب وہی لمحے جو ہے وہی کام جو ہے انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، بوکھلاہٹ آ جاتی ہے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اکثر بیویاں بھی جو ہے وہ مرد کے پاس نہیں جاتی کہ 2 منٹ میں یہ فارغ ہو جائے گا اور کیا فائدہ ہے، یا مرد جو ہے وہ شرمندگی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بیوی پھر چڑچڑی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہم بستری سے اجتناب کرنے لگتے ہیں، اور یہ بات بھی نقصان دہ ہے۔ کچھ کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھئی حمل جو ہے وہ رک نہیں پاتا کیونکہ ہمارے جو ہے اندر مردانہ کمزوری ہے، تو حمل جو ہے وہ رک نہیں پاتا، ٹھہر نہیں پاتا۔ تو چلیے چلتے ہیں میں ان تمام باتوں کی طرف جن کو یہ پرابلمس ہیں کہ بھئی بار بار احتلام ہو جاتا ہے، جن نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہے، اور جن شادی شدہ مرد حضرات کو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی عضو خاص جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، فوراً ہی سکڑ جاتا ہے، اندر جاتے ہی جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے، اندر جاتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، یا پھر ابھی شرمگاہ کی طرف ابھی ٹچ ہی کیا ہے اور فارغ ہو گئے۔ تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ میں آپ کو اس کے لیے ایک ریمیڈی بتاتی ہوں، ایک ترکیب بتاتی ہوں کہ کیسے حل کرنا ہے۔ چونکہ انسان کی مردانہ کمزوری کا تعلق دماغی کمزوری سے ہوتا ہے، کیونکہ دماغ پہ فوراً ہی اس کی شہوت سوار ہو گئی، یعنی دماغ پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس کے اوپر ان تمام چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس پہ کس طریقے سے قابو پاتا ہے، کیسے وہ ٹائمنگ اپنی جو ہے انکریز کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اخروٹ کی گریاں لینی ہے۔ اخروٹ پتہ ہے نا آپ کو، ایک ڈرائی فروٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی اچھا مل جاتا ہے۔ تو اخروٹ لینا ہے اور اخروٹ کو آپ کو باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ کیا کرنا ہے، اخروٹ لینا ہے، اور اخروٹ کا اکثر تو پاؤڈر مل بھی جاتا ہے، یا اگر نہیں مل رہا تو ثابت اخروٹ لے کے آپ کو اس کو پاؤڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آرگینک شہد جو ہے، پیور شہد جو ہے وہ آپ کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں کو ملا کے آپ کو کیا کرنا ہے، ایک بوٹل بھر کے رکھ دینی ہے، رائٹ، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اخروٹ کا جو ہے وہ گریا لے کے آپ کو اس کو پاؤڈر بنا لینا ہے، اور پیور یا آرگینک شہد جو ہے وہ لے کے آپ کو اس میں مکس کر کے ایک بوٹل بھر کے رکھ دینی ہے، اور صبح نہار منہ یا ناشتے کے بعد جیسے آپ کو ٹھیک لگے، ضروری نہیں کہ نہار منہ پینے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، یعنی صبح کے ٹائم پہ اگر ہم نے ناشتہ کر لیا، کچھ کو نہار منہ کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی اور وامٹنگ ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے اور بیزاریت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو جو آپ کو اچھا لگے، یا تو ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد، ٹھیک ہے، اس وقت ایک ٹیبل اسپون جو ہے اس وقت جو ایک ٹی اسپون ہے جو چائے کا چمچ ہوتا ہے وہ لے لیں، اور ایک وقت جو ہے وہ آپ شام کو لے لیں، ٹھیک ہے، ایک ٹی اسپون جو ہے وہ آپ شام کو لے لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی دماغی کمزوری بھی کم ہو جائے گی، اور دماغی کمزوری سے آپ کی مردانہ کمزوری پہ بھی آپ جو ہے قابو پا لیں گے۔ اور جو آپ یہ کہتے ہیں
کہ ہم بستری کے عمل کو اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے نہیں کر پاتے، ہم ان لمحوں کو بھرپور طریقے سے لذت حاصل نہیں کر پاتے، نہ ہمارا لائف پارٹنر ہم سے خوش ہوتا ہے، نہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور حمل بھی نہیں ٹھہر پاتا، یا وہ نوجوان جو کہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ڈیلی احتلام ہو جاتا ہے، تو ان کے تمام مسائل کا حل اس ریمیڈی میں ہے۔ آپ ٹرائی کیجئے گا، اور ضرور ٹرائی کیجئے گا، اس سے آپ کے عضو خاص میں ڈھیلا پن بھی ختم ہو جائے گا، سختی بھی آ جائے گی، آپ کے ٹائمنگز میں بھی اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ڈسچارج بھی آپ جلدی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اولاد یعنی حمل نہیں ہو رہا آپ کے ہاں، تو انشاءاللہ اس ریمیڈی کو یوز کر کے کچھ ہی مہینوں میں آپ کو خوشخبری حاصل ہو جائے گی۔ اور جن نوجوانوں کے احتلام کا دوران وقفہ جو ہے وہ ایک رات کا یا ایک دن کا ڈسٹینس ہے، تو آہستہ آہستہ ان کا ڈسٹینس جو ہے پہلے 2 سے 3 دن ہوگا، پھر 3 سے 4 دن، اور پھر کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن کیا کرنا ہے، آپ کو یہ دوا استعمال کرنی ہے، ریمیڈی استعمال کرنی ہے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ بھرپور طاقت کا خزانہ ہے۔ اس ریمیڈی کو، اس ترکیب کو استعمال کر کے نہ صرف آپ مردانہ کمزوری پہ قابو پا سکتے ہیں، بلکہ آپ کی دماغی کمزوری بھی دور ہوگی، آپ کی اعصابی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، جو آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے، کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی پٹھوں میں درد، کبھی کمر میں درد، جس کی وجہ سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بھرپور انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو یہ آپ کی ان تمام کمزوریوں پہ بھی اچھے سے قابو پا لے گا، اور آپ بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں گے۔ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔